لیکن اس بات کی جدوجہد کئی دن سے جاری تھی، آپ حضرات کے شاید علم میں ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی پالیسی حکومت کے ساتھ طے کریں کہ جس میں مسجدوں میں لوگوں کے آنے پر پابندی نہ ہو، البتہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے۔ اس کے سلسلے میں ہم نے ایک تمام مکاتب فکر کا ایک اجتماع بھی دارالعلوم میں بلایا تھا، اور اس کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا تھا وہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ اس کے بعد سے کچھ حکومت کے حلقوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ ہم وہ پابندی نہیں کرا سک رہے ہیں، چنانچہ آج صدر مملکت نے ہمارے 5 بلکہ 6 صوبوں کے لوگوں کو جمع کیا تھا، جن میں وہاں کی انتظامیہ بھی تھی اور مختلف صوبوں کے علماء کرام بھی تھے۔ ان کے سامنے بات رکھی گئی اور سب حضرات نے اس کے اوپر اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا۔ جو حکومت کے نمائندے تھے وہ زیادہ تر زور اس بات پر دے رہے تھے کہ ساری عالم اسلام میں ہر ملک کے اندر مسجدیں بند ہیں، اور وبائی صورت ایسی ہے کہ ہمارے ہاں متاثرین کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، تو اس واسطے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور مساجد میں اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگ زیادہ نہ آئیں۔ لیکن ہم نے اپنی جو تجاویز مرتب کی تھی مختلف ڈاکٹروں سے مشوروں کے بعد کی تھی، اور ہم میں اس بات پر پورا اطمینان تھا کہ انشاءاللہ اگر ان احتیاطی تدبیروں کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ناخوشگوار بات پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ آج کی محفل میں میں نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ اب تک وبائیں جتنی بھی پھیل رہی ہیں اس کے دفع کرنے کے لیے یا رفع کرنے کے لیے مادی تدبیریں تو بہت اختیار کی جا رہی ہیں، حالانکہ ابھی تک کوئی مادی تدبیر ایسی دریافت نہیں ہوئی جو 100% کامیاب ہو، اور یہ بھی سب کو کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم مساجد کے اوپر پابندی عائد کریں گے تو رجوع اللہ کے مراکز کو بند کر کے، اور خاص طور سے اب رمضان آ رہا ہے تو اس کے اندر اس کو بند کر کے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوست کو دعوت دیں، کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے ممالک کی مثال نہ دیں، ہم جانتے ہیں سارے اسلامی ممالک کو، ان کے حالات کو، ہمارے حالات ان سے مختلف ہیں۔ بہرحال اس کو تقریباً 2.5 گھنٹے تک یہ محفل جاری رہی، اور اس میں سارے ملک کے لوگوں نے شرکت کی، اس میں ہر طرح کی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے سارے جماعت کے لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ میرے بارے میں کہ جو وہ فیصلہ کریں ہمیں وہ منظور ہوگا، اور اس سلسلے میں ہم نے مفتی حضرات سے بھی مشورہ کر لیا تھا کہ کس کس قسم کی پابندی کو ہم قبول کر سکتے ہیں۔ لہذا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف صرف آپ کے ملک کو عطا فرمایا کہ اس وقت دنیا بھر کی مسجدیں بند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہماری مسجدیں کھلیں گی اور کھلی رہیں گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے جن تجاویز کو پیش کیا تھا وہ خوب سوچ سمجھ کر کیا تھا، مفتی حضرات سے مشورہ کر کے کیا تھا، تو ہم اس کی پابندی کریں۔ اور دوسرا پہلو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ بہرحال واقعات تو ہر جگہ پیش آتے ہیں، اگر خدا نخواستہ
کسی مسجد کے اندر کوئی واقعہ پیش آ گیا یا ایک سے زیادہ مسجدوں میں آ گیا تو ساری بدنامی اہل دین کے اوپر ڈالی جائے گی، ساری ذمہ داری علماء کرام پر ڈالی جائے گی کہ انہوں نے اجازت دلوائی اور اس کی وجہ سے یہ وبا پھیلی۔ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم فی نفسی ہی بھی ضروری ہے احتیاط، اور اس لیے بھی کہ اہل دین کی بدنامی نہ ہو۔ لہذا آج سے انشاءاللہ مغرب کی نماز سے باہر کے آدمیوں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، باہر کے آدمی بھی آئیں اور نماز پڑھیں، جماعت میں شریک ہوں۔ البتہ صف بندی کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا، ہم نے اس بات کا ان سے عہد کیا ہے، اور یہ عہد تمام اہل فتویٰ حضرات سے مشورہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ ایک تو دو صفوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہوگا، یعنی پہلی صف اگر یہاں ہے تو دوسری صف بیچ میں خالی ہوگی، تیسری صف میں دوسری صف ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ایک ہی صف کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا، ایک مصلی اور دوسرے مصلی کے۔ ہمارے یہاں بالکل آسان ہے، مصلے بنے ہوئے ہیں تو ایک مصلہ چھوڑ کر سب بنائی جائے گی، ایک مصلے پر آدمی کھڑا ہوگا، برابر والا مصلہ خالی، تیسرے پر پھر آدمی کھڑا ہوگا۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ قدرتی طور پر نشان موجود ہیں، تو اس طرح سب بنائی جائے گی۔ پھر جو پچھلی صف ہوگی اس میں جو مصلہ خالی ہے اگلی صف میں، وہاں آدمی کھڑا ہوگا، اور جہاں آدمی کھڑا ہے اس کے پیچھے جو جگہ ہے وہ خالی ہوگی، یعنی وہاں پر بھی ایک مصلے کا فرق ہوگا لیکن ایک تکون ہو جائے گی۔ سمجھ آئی نا کہ یہاں مثلا یہ بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے جو جگہ ہوگی وہ خالی ہوگی اور برابر میں آدمی کھڑا ہوگا، تو جہاں یہ خالی ہے ہمارے آگے، اس طریقے سے صفیں بنائی جاتی۔ تو مغرب سے اس طرح سب بندی کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ ہماری مسجد اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ تو اس لیے مغرب سے سب بندی کا یہ اہتمام کیا گیا تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ بھئی ہم نے جو کچھ تدبیریں بتائی تھی ہم خود اس پر عمل پیرا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سب حضرات سنتیں باہر جا کے پڑھیں، اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ویسے بھی سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں افضل نہیں ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ سنتیں وہاں جا کے پڑھیں، اور جب آئیں تو وضو ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں گھر سے وضو کر کے آئیں۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر دروازوں پر سینیٹائزر لگائیں گے، وہ ایک محلول ہوتا ہے تو وہ ہاتھوں پر مل لیا جاتا ہے، تو کوشش کریں گے کہ وہ انشاءاللہ جلد جلد لگ جائے۔ دوسرا یہ کہ جو یہ ماسک ہے حتی الامکان ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ جب نماز میں آئے تو یہ ماسک پہن کر آئے، اور ماسک پہن کر ہی نماز پڑھی جائے۔ حتی الامکان جس کے پاس موجود ہے وہ استعمال کرے، جس کے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تین بنیادی باتیں ہیں، اور یہاں مسجد انتظامیہ کے ذمہ یہ ہے ماشاءاللہ یہاں پر خدام بہت ہیں کہ ہر نماز کے بعد فرش کی دھلائی ہوگی، اس طرح دھلائی ہوگی کہ اس میں کلورین ملائی جائے گی۔ کلورین ایک محلول ہوتا ہے، وہ اس میں ملایا جائے گا، ہر نماز کے بعد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اگر اس کی کوئی ناک سے یا منہ سے کوئی ریزش خارج ہوتی ہے تو اس کا اثر زمین کے اوپر تقریباً 10 گھنٹے رہتا ہے، اور دوسرا آدمی جب آ کے وہاں پر نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ نقصان پہنچ جائے۔ لہذا یہ دریا تو ہوں گی ہی نہیں، قالین بھی نہیں ہوگا۔ جو اگر لوگ اپنی جانماز لے کر آئیں تو بے شک اپنی جانماز لا کر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جان نماز کے اوپر، ورنہ فرش ننگا رہے گا۔ اور ہر نماز کے بعد اس کی
धुलाई होगी, पोछा लगा दें और उसमें क्लोरीन डाल दें, वहां से इंतजाम कर लो, शराफत से कहो कि वो उसका इंतजाम कर ले, ठीक है। तो आप हम अपने से शुरू करते हैं ये इंतजाम, ताकि दूसरों के लिए भी वो मिसाल बने। अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत अता फरमाए। जुमा भी ऐसा ही होगा, जुमा भी इसी तरह होगा और तरावी भी इंशाल्लाह इसी तरह होगी इंशाल्लाह ताला। वाखिर दावाना www.darsequran.com